پشاور کے مرکز سے 17 کلومیٹر مشرق کی جانب پاک افغان شاہراہ پر ضلع خیبر کی تحصیل جمرود بازار میں باب خیبر نامی تاریخی دروازے کے دائیں جانب تقریباً 200 سال قبل سکھ دور میں فتح گڑھ نامی قلعہ تعمیر کیا گیا تھا، جسے آج جمرود فورٹ یا قلعہ جمرود پکارا جاتا ہے۔ اس قلعے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے سن 1837 میں محض 45 روز میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ ہری سنگھ نلوا نے مقامی آفریدی قبائل اور افغان حملہ آوروں سے بچنے کے لیے تعمیر کروایا تھا، لیکن راجہ رنجیت سنگھ کے پوتے نونہال سنگھ کی شادی کی تقریبات کی وجہ سے قلعہ میں فوج کی نفری کم پڑی تو نہ صرف ہری سنگھ حملہ آوروں کے ہاتھوں مارا گیا، بلکہ پنجاب کے مغربی حصوں سے سکھوں کے اقتدار کا سورج بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آج بھی یہ تاریخی قلعہ دنیا بھر کے سکھوں کے لیے انتہائی اہمیت اور تقدس کا حامل ہے۔ درہ خیبر کے راستے کو افغانستان اور وسطی ایشیا کے تمام حملہ آوروں نے ہندوستان پر قبضے کے لیے استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستے کو نہ صرف موجودہ دور بلکہ صدیوں پہلے بھی انتہائی اہمیت حاصل تھی۔ باب خیبر کو جنوبی اور وسطی ایشیا کا دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو کم خرچ پر آپ کو دہلی سے کابل پہنچا سکتا ہے۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو شیر شاہ سوری، مغل اور دوسرے حملہ آوروں نے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے اسی راستے کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 18ویں صدی کے وسط میں سکھوں نے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے انتہائی منظم طریقے سے تحریک چلائی اور سن 1801 میں سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے خود کو مہاراجہ کا لقب دیا۔ اس کے بعد اس نے لاہور پر قبضہ کر کے پنجاب کو ایک خود مختار ریاست قرار دیا۔ رنجیت سنگھ نے پنجاب کے مغربی حصوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی ذمہ داری سکھ فوج کے بہادر جرنیل ہری سنگھ نلوا کو سونپ دی۔ نلوا کی فتوحات تاریخ میں بہت مشہور ہیں اور موجودہ ہری پور شہر کو بھی انہوں نے ہی آباد کیا تھا۔ ہری سنگھ نلوا نے اٹک سے ہوتے ہوئے پشاور، جمرود، باڑہ اور شب قدر تک تمام علاقوں پر سکھوں کی حکمرانی قائم کی تھی۔ اکتوبر سن 1836 میں ہری سنگھ نلوا نے افغانستان پر حملے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی، لیکن اس سے پہلے اپنے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے مختلف مقامات پر اپنی فوج کو پرانے قلعوں میں تعینات کیا۔ جہاں پر قلعے نہیں تھے ان کی تعمیر کے لیے رنجیت سنگھ کو مزدوری کے لیے خطوط لکھے۔ سکھ فوج کے لیے جمرود کئی لحاظ سے اہم تھا، کیونکہ ایک تو افغانستان سے آنے والے حملہ آوروں کا راستہ روکنا ضروری تھا اور دوسرا یہ کہ یہاں سے افغانستان پر حملوں کے لیے ایک آسان راستہ دستیاب تھا۔ مقامی پشتون قبائل سے بھی ہری سنگھ نلوا کو خطرہ تھا، چنانچہ اس نے انتہائی محتاط رویہ اپنایا۔ مورخین کے مطابق ہری سنگھ نلوا نے دسمبر سن 1836 میں خود اپنے ہاتھوں سے جمرود قلعے کا سنگ بنیاد رکھا۔ تعمیراتی کام میں 6000 فوجیوں نے حصہ لیا۔ ہری سنگھ نلوا کی جنگی حکمت عملی اور طرز حکمرانی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی زیر نگرانی 45 دنوں کے مختصر دورانی میں قلعے کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ قلعے کی دیواروں میں مٹی اور پتھر استعمال کیے گئے۔ جمرود میں پینے کے پانی کا مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ چونکہ اس وقت آبادی کم تھی تو افغانستان سمیت تیرا تک مقامی آبادی پیدل سفر کر کے جمرود کے علاقے میں ایک چشمے پر ٹھہر کر تھکاوٹ دور کرتی تھی۔ قلعے کی تعمیر کے لیے بھی پانی یہیں سے لایا گیا، جس کے عوض ہری سنگھ نے مقامی قبائل کو 1200 روپے معاوضہ ادا کیا تھا۔ ہنگامی صورتحال میں پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قلعے کے اندر 400 میٹر گہرا کنواں کھودا گیا، جو آج بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک زیر زمین تالاب بھی تعمیر کروایا گیا، جس کو بعد میں انگریز دور میں قید خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ جمرود قلعہ کا طرز تعمیر اور نقشہ پشاور کے قلعہ بالا حصار سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ مرکزی عمارت کے ارد گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی ہے۔ اس کی دیواروں کی موٹائی 6 گز جبکہ اونچائی 12 گز ہے، جس پر مختلف اطراف میں نظر رکھنے کے لیے برج بھی تعمیر کروائے گئے، جن پر توپیں رکھی گئیں، اور ایسے راستے تعمیر کیے گئے جن پر چل کر سامان سے لدے ہوئے خچر بآسانی برج تک پہنچ سکتے تھے۔ جمرود قلعے کو انتہائی اونچے مقام پر تعمیر کیا گیا، جہاں سے مشرق کی طرف درہ خیبر، جنوب میں باڑہ اور شمال میں محمد تک کے علاقے نظر آتے تھے۔ سکھ دور میں چونکہ افغانستان سے محمد اور وادی تیرا سے آفریدی قبائل کی لشکر کشی کا خطرہ تھا، اس لیے باڑہ اور شب قدر میں بھی قلعے تعمیر کرائے گئے، جو کہ موجودہ وقت میں FCC کے زیر استعمال ہے۔ سن 1837 میں سردی کا موسم گزر جانے کے بعد رنجیت سنگھ کے پوتے نونہال سنگھ کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، اور کئی دن جشن جاری رہنے کے ساتھ ایک چاق و چوبند فوجی دستے کی جانب سے پریڈ کرانے کا فیصلہ ہوا۔ اس سلسلے میں ہری سنگھ نلوا کو حکم ہوا کہ جمرود قلعے میں موجود نفری سے ایک فوجی دستہ بما جنگی ساز و سامان لاہور بھیج دیا جائے۔ حکم کے مطابق بڑی تعداد میں فوجی بھیج دیے گئے، جس کے بعد انتہائی کم نفری محدود ساز و سامان کے ساتھ قلعہ میں رہ گئی، جو کہ یقیناً ایک غلط فیصلہ تھا۔ مخالفین کی جانب سے سارے عمل کو باریک بینی سے دیکھا جا رہا تھا۔ ایک انگریز افسر فوج نے درہ خیبر کے راستے افغانستان جاتے ہوئے ضلع خیبر کے مقام پر افغان جنگجو محمد اکبر کے ساتھ ملاقات کر کے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا اور مشورہ دیا کہ قلعے پر حملہ کرنے کا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد افغان فوج نے 30 اپریل سن 1837 کو پوری قوت کے ساتھ جمرود قلعے پر حملہ کر دیا، جس میں ان کو مقامی قبائلیوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ حملے سے پہلے ہری سنگھ نلوا کو خفیہ اطلاع موصول ہو گئی تھی اور اس نے مدد کے لیے اپنے مخبر کی مدد سے رنجیت سنگھ کو خط بھی بھیج دیا تھا۔ لاہور میں ایک انگریز افسر کو ایک خط ایسے حالات میں ملا جب وہ نشے میں تھا اور رنجیت سنگھ کو خط بر وقت موصول نہ ہو سکا۔
बहरहाल जमरूद के मुकाम पर शदीद लड़ाई हुई, जिसमें खुद हरी सिंह नलवा शदीद जख्मी हुआ और फिर जिंदगी की बाजी भी हार गया। यहाँ पर हरी सिंह की आखिरी यादगार आज भी मौजूद है। किले के अंदर उसके ज़ेर इस्तेमाल 2 कमरे और आखिरी यादगार भी कायम दायम है। सिख मज़हब के पैरोकारों के नज़दीक जमरूद कला बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि यहीं एक सिख सबूत बहादुरी से लड़ते हुए जान की बाजी हारा। ताहम इसी कार्रवाई के साथ मगरिब में सिख हुक्मरानी का सूरज भी गुरूब हुआ। आज भी दुनिया भर से सिख ज़ायरीन इस किले को देखने और हरी सिंह नलवा की बहादुरी को दाद देने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। ताहम आम लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।